تو جادو سحر ٹونے کا انکار کرتے ہیں اور اسے بھی تباہم پرستی میں شمار کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن، سنت اور ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ جادو کا وجود برحق ہے اور جادو کے ذریعے سے دوسرے کو نقصان پہنچانا ممکن ہے۔ بلکہ صحیح حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرایا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو معوذتین کے بعد کی تو شائع نزول میں بتایا تھا، لیکن یہ اثر اس درجے کا نہیں تھا جس کی وجہ سے نبوت کے منصب اور نبوت کی اہم ترین ذمہ داری کے کسی کام میں خلل یا نقص واقع ہوگا، کیونکہ جادو در حقیقت ایک طبعی اور نیچرلی اسباب میں سے، نیچرلی ریزنوں میں سے ایک ریزن کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام طبعی اور نیچرلی ریزن کے اثرات سے متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے بھوک پیاس کا اثر، بیماری میں مبتلا ہونا وغیرہ، یہ ہو سکتا ہے نبیوں کو۔ اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں جن انسان کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جن انسان کے بدن میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جن چونکہ شیطانی ہی ہے، ناری مخلوق ہے، انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے، اور حدیث میں بھی آیا کہ جن شیطان انسان کے جسم میں، اس کی رگوں اور نسوں میں خون کے دوران کی طرح دوڑتا ہے۔ البتہ جادو اور سحر کو توڑنے کے لیے سحر کروانے کا کیا حکم؟ سحر کی اور جادو کی مختلف قسمیں، بعض تو کفر ہے اور بعض کفر نہیں ہے۔ جو قسمیں کفر میں آتی ہیں ان کا استعمال کرنا یا سیکھنا یا سکھانا ہر حال میں حرام ہے، چاہے نقصان کے لیے ہو یا کسی اور غرض سے ہو۔ البتہ سحر کی جو قسم کفریہ عقیدے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ اگر دوسروں کو تکلیف بچانے کی وجہ سے، تکلیف سے بچانے کے لیے ہو تو اس کو استعمال کرتے سکتے ہیں، لیکن اگر دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے بلا وجہ شرعی استعمال کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے سحر اور جادو کے کاٹ کے لیے بالکل کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی معوذتین صورتوں کا نزول ہی اس لیے ہوا تھا تاکہ سحر کا اور جادو کا کاٹ ہو سکے۔ لہذا جنات اور سحر سے اور جادو سے حفاظت کے لیے علماء نے کچھ اعمال لکھے۔ میں آپ کو ان اعمال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر ان اعمال میں سے کسی ایک کو یا ان اعمال میں سے سب عمل کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ سحر سے، جادو سے، جنات سے، شیاطین سے بچا جا سکتا ہے، اور ان کا اگر کسی پر ہے تو ان کے اثر کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے سحر اور جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے قرآن کو استعمال میں لایا جائے، قرآن کے ذریعے سے۔ پہلا عمل ہے معوذتین کا پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا، کیونکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے نزول تک جنات سے اور انسان کی نظر لگنے سے پناہ مانگتے رہے تھے۔ پھر جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار کر لیا اور بقیہ آیتوں کو، صورتوں کو چھوڑ دیا۔ دوسرا عمل ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر، چونکہ بیت المال اسلامی حکومت ہوتی ہے تو بیت المال میں زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ وہاں پر جمع کیا جاتا ہے۔ ہم چونکہ ڈیموکریسی میں ہیں، اپنے طور پہ ادا کرتے ہیں، اپنے آس پاس جو ضرورت مند ہوتے ہیں جب ہمیں نظر آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ وغیرہ۔ لیکن اگر اسلامک کنٹری ہو تو بیت المال میں یہ سب جمع کیا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کو جو امیر ہوتا ہے وہ اپنی نگرانی میں اس صدقات اور فطرے میں حاصل ہونے والی چیزوں اور رقموں کو اپنی نگرانی میں ضرورت مندوں تک پہنچاتے۔
تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے فطر میں کھجوریں آئیں، غلہ آیا، اناج آیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کو سونپی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلہ اور اناج بورے میں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں کچھ کلمات سکھلا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ فرمایا، کہنے لگا جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو ہے نا، پوری وہ ہے اس کو پڑھ لیا جائے، یہاں تک کہ اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ کو پوری آیت الکرسی پڑھ کر بتائی اور پھر کہا یقیناً اللہ کی جانب سے صبح تک مستقل تمہارا ایک حفاظت کرنے والا رہے گا اور شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اللہ مجھے اس سے نفع دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس نے مجھے حکم دیا جب میں اپنے بستر پر جاؤں تو آیت الکرسی پڑھ لوں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ صبح تک وہ میرے قریب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے ایک محافظ نگراں مستقل میرے ساتھ رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب ذاک الشیطان، بلا شبہ اس نے تم سے سچ بات کہی حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ تو آیت الکرسی بہت عظیم ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اس کے ذریعے سے بھی سحر اور جادو سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسرا عمل ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ پتہ چلا سورہ بقرہ کی تلاوت، جو لوگ سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں وہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھنا مقصود ہے، پڑھوانا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا عمل ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا پڑھنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یعنی جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو وہ دونوں اس کی کفایت کریں گی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورہ بقرہ کا اینڈ کیا، اختتام کیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کسی گھر میں 3 رات ان کی تلاوت کی جائے اور شیطان اس سے قریب نہ ہو، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں تو زبانی یاد ہونا چاہیے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد کریں گی اور گروپ میں یاد کر کے آڈیو بھیجیں گے بھی۔ 5واں عمل ہے آیت الکرسی کے ساتھ سورہ حامیم المومنون سے الیہ المصیر تک پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص شروع سے یعنی سورہ حامیم کے شروع سے الیہ المصیر تک اور حامیم المومن آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھ لے وہ ان دونوں کے ذریعے شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کے وقت انہیں پڑھ لے وہ صبح تک اس سے محفوظ رہے گا۔ 6واں عمل ہے کثرت سے تلاوت کرنا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ مطلق صرف قرآن شریف شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اس کے ترجمہ ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اگر قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، اگر نہیں پڑھا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کو سنے، یہ بہترین مؤثر ذریعہ ہے سحر اور جادو کے کاٹ کا، دعاؤں اور ذکر کے کا ایک ذریعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنات سے اللہ کی پناہ چاہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، حضرت معقل بن یسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، یہ سورہ حشر کا سورہ حشر کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور وہ اس دن مر جائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شام کو پڑھے گا تو اسے بھی یہی مرتبہ عطا ہوگا۔ اور چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا، چنانچہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے لیے اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت ہوگی، اور کوئی بھی اس سے افضل عمل کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ عمل کرے، یعنی اسی کلمے کو جو زیادہ پڑھے وہ تو کیا ہے، افضل عمل کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے اس میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصہ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذلت اور رسوائی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو وہ شیطان پھر لقمہ بنا لیتا ہے۔ چوتھا عمل ہے اذان کے الفاظ، تو اذان کے ذریعے سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں، حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں سہل بن ابی صالح فرماتے ہیں، مجھے میرے والد بنی حارث کے پاس بھیجا، میرے ساتھ ہمارے ایک غلام یا ایک دوست تھا، ایک 4 دیواری یعنی باغ میں سے ایک باغ میں کسی نے ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا، تو وہ سہل بن ابی صالح کہتے ہیں میرا ساتھی دیوار پر چڑھ گیا لیکن اس کو کوئی نہیں دکھا، آواز آئی لیکن اس کو کوئی دکھا نہیں۔ میں نے اس کے والد سے جا کر ذکر کیا تو کہنے لگے تمہیں اگر مل جاتا اور تمہیں جب کبھی ایسا موقع آئے کہ آوازیں نظر آئے، آوازیں سنائی دیں اور کوئی دکھائی نہ دے تو تم اذان کہنا، کیونکہ اذان جب ہوتی ہے تو شیطان وہ چھلانگے مارتے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ویران جگہوں پر بہت دنوں سے تہخانہ بند ہے یا کوئی کمرہ بند ہے، اس میں اذان دے دی جائے تو بھی بہت زیادہ مفید ہے، مؤثر ہے۔ اور اسی طریقے سے 5واں عمل یہی ہے، کھانے کے موقع کی جو مسنون دعائیں کھانے کے وقت کی، اور اسی طریقے سے جو ہے گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعائیں ہیں، اور جو ہیں بہت زیادہ اسی طریقے جو سو کر اٹھنے کی دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے باوضو رہنا، کیونکہ شیطان اور جنات کے سے جو بچا جا سکتا ہے وہ وضو کے ذریعے سے۔ غصہ ہو بہت زیادہ آتا ہو تو وہ باوضو رہیں، انشاءاللہ باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے نیک عمل کی پابندی کرنا چاہیے، خصوصاً نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ان کی نحوست کی وجہ سے جنات اور شیاطین آ جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے بد نظری
اور نگاہ ابلیس کے اور شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا جو میرے خوف سے اسے چھوڑ دے تو میں اسے ایمان سے بدل دیتا ہوں، جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ گانے سے بچنا چاہیے کیونکہ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ زبان کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دو زبان پر قابو پا لیتا ہے شیطان۔ اسی طریقے سے جمائی جو آتی ہے اس سے رو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا۔ حدیث شریف میں تو پیارے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر اس کا حق ہے وہ اس چھینک کا جواب دے۔ رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، جتنا ممکن ہو اس کو روکنا چاہیے۔ پس جب انسان جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھاؤں اور کچھ دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا، سورج اور چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی سورج اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ جائے، فرمایا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ تو یہ چیز تھی آپ کی کلاس کی جو پوری ہو گئی۔ حالانکہ آپ اگر چاہیں تو کوئی اس سلسلے میں کوئی بھی مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی کلاس کی بات کبھی بھی آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو اور آپ اس سلسلے میں کنفیوز ہوں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی نور جہاں شیخ کچھ پوچھیں گے آپ؟ جی سائمہ چودھری کیا پوچھنا ہے؟ جی میری بہن کی نا طبیعت خراب ہو رہی، جی جی تو اس کو دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، اگر کسی کو دکھاتے ہیں تو بولتے ہیں جنات ہے۔ اچھا اچھا، اب کیا کرے سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے وہ ناپا تھا؟ میں نے جو طریقہ بتایا تھا، کپڑا ناپا آپ نے؟ وہ تو 2-3 سال پہلے ماپا تھا جب بھی اس کی طبیعت خراب تھی۔ اب پھر ناپ لیجیے گا، کیا ہوا؟ ناپنے میں 5 منٹ تو لگیں گے سائمہ۔ صبح کو کروں گی انشاءاللہ۔ اور دیکھیے سب سے بہتر ہے آپ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے، ان کی ایک قرآنی آیت حفاظت اور آیت شفا سے مرتب اور اکٹھی کی ہوئی ایک کتابچہ ہے جس کو منزل کہتے ہیں۔ اس منزل کو 7 الگ الگ ٹویل کا یا 7 الگ الگ گاؤں کا پانی ملا کر منگا کر اس پر 21 مرتبہ منزل کو پڑھ کر دم کیا جائے، اور اس کا 1/3 پانی پینے کے لیے رکھا جائے اور 3/3 پانی 7 دن تک مسلسل غسل کرنے کے لیے رکھا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی اور کوئی پوچھے گا؟ جی صبا بہن کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ شیخ صبا خوشنما بہن کچھ نہیں پوچھیں گے؟ یہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ فرین بہن نہیں کچھ مفتی صاحب۔ جی اچھا اچھا، اور کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے؟ جی مفتی صاحب، جی جیسے بیٹے گھر پہ جوان ہے تو حج تو کر نہیں سکتے۔ کیا دوبارہ پوچھیے سائمہ بہن۔ جی میں کہہ رہی کہ جیسے بیٹی ہے انمیرڈ ہے، ہاں ہاں ان کے والدین حج نہیں کر سکتے، نہیں تو عمرہ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے ہاں آپ کا سوال پڑا ہوا ہے، میں دیکھنے جواب دینا چاہ رہا تھا۔ نہیں بالکل کر سکتے، عمرہ کر سکتے، حج بھی کر سکتے۔ ارمان مجھے روز بولتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بیٹی بھی جوان ہو اور شادی کے لائق ہو اور حج کا موقع آ جائے
لیکن بیٹی کے لیے مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو تو کیا کریں؟ بیٹی کے فرض کو ادا کرنے کے لیے مال کو روکے رکھیں یا حج کر کے آئیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حج اس پر فرض ہو گیا اور حج کر کے آ جائیں. اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حج کرو مالدار ہو جاؤ. آپ سائمہ آپ اپنی نظر دوڑائیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ حج کر کے آیا ہو اور غریب ہو گیا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ حج کر کے آیا ہے تو اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، بہت زیادہ نوازا ہے. جو لوگ یہ جی شیطان وسوسے ڈال کے لوگوں کو حج سے روک دیتا ہے، ارے بیٹیوں کے لیے ضروری ہے، تو جس اللہ نے بیٹیاں دی وہی اللہ انتظامات بھی فرمائے گا. تو اگر کوئی بیٹیوں کے بڑے اور جوان ہونے کے باوجود کوئی حج کر لیتا ہے تو بالکل جائز ہے، درست ہے، بہتر عمل. یا پھر وہ عمرہ کرتا ہے تو عمرہ چونکہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے کیونکہ بیٹیوں کا کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا لیکن سارے انتظامات موجود ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب بیٹیوں کا رشتہ بھی کر دوں گا، ان کے نکاح بھی کر دوں گا، سارے انتظام موجود ہیں اور عمرہ بھی کر کے آ جاؤں گا، تو عمرہ کر کے آیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جی جزاک اللہ خیر. اور کچھ پوچھیں گے؟ بتا کیا پوچھنا ہے؟ جی خوشنما بہن پوچھ رہی ہیں. اچھا نور جہاں بہن آپ کچھ پوچھیں گے؟ نور جہاں شیخ. اچھا تو پھر کلاس کو ختم کر دیا جائے نا، کسی کو کچھ پوچھنا ہی ہے، 4 منٹ رہ گئے، اگر کوئی پوچھنا چاہے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کافی کہ جس مطلب والدین کے اگر بیٹی جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی نہیں کرتے تو ان کی چوکھٹ پر صبح شام خون برستا ہے، کیا خون یہ صحیح ہے؟ نہیں، خون تو نہیں برستا، لیکن ایک روایت ایسی آئی ہے کہ اگر بیٹیوں کے وہ شادی کی عمر پر پہنچ جانے کے بعد مناسب رشتے بھی مل رہے ہیں اور انتظامات بھی ہیں، لیکن وہ یوں ہی اچھے سے اچھا رشتہ کی چاہت میں بیٹیوں کے رشتوں کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر بیٹیوں کے قدم اگر بہتے ہیں تو ان کو ہر دن ایک نبی کے قتل کرنے کے برابر گناہ ملے گا ماں باپ کا. لیکن یہ جبھی ہے جبکہ سارے انتظامات ہو، مناسب رشتہ بھی ہو، تب اگر ماں باپ نہیں کرتے تو ان کے سلسلے میں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول نے بہت کم عمری میں کیا، بلکہ کم عمری میں کیا، جو بالغ ہونے کا عمر ہوتی ہے اس میں. لیکن کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو آپ کی لاڈلی ہیں، چہیتی ہیں، اتنی چھوٹی سی ہے، آپ ان کا نکاح کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر میں بالغ ہونے کے بعد فاطمہ کے نکاح میں تاخیر کروں گا تو امت جانے کتنی تاخیر کرے گی، اس لیے میرا ہر عمل امت کے لیے آئیڈیل ہے، میں اس لیے اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی کا نکاح بالغ ہوتے ہی اتنی عمر میں کر رہا. تو بہرحال یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ماں باپ اگر اس طرح سے کر رہے ہیں وہ تو بالکل غلط ہے، اور اسی طریقے سے اس میں یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنی بات کر لے، اور اس کو کوئی بے حیائی کہتا ہے تو کہے، لیکن شریعت میں بے حیائی نہیں ہے، اشارہ و کنایہ میں ان کو بتایا جا سکے، ان کو یہ کہا جا سکے. تو لیکن جو آپ نے بتائی نا کہ خون برستا ہے، ایسی کوئی روایت مجھے نہیں ملی. جی جی مفتی صاحب اب میرا سوال جی شروع جی آپ کا میں سن رہا ہوں، بتائیے. شیخ بول رہے جی نور جہاں شیخ بول رہی جی ہوں. جی جی السلام علیکم. جی 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 میں سجدے پر بھی قادر ہوں، جی سجدہ کر سکتی ہوں، رکوع کر سکتی ہوں، لیکن کچھ 6 مہینے سے میرا یہ پیر سیدھا جو ہے مڑتا نہیں ہے، تو جی میں اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتی. جی اتحیات میں نہیں تو بیٹھ میں پاتے.
تو اگر ہاں پاؤں کو قبلے کی طرف پھیلا کر اس طریقے سے بیٹھا ہے تو بیٹھ سکتی ہیں آپ؟ اچھا نہ ویسا بیٹھ سکتی ہوں، ہاں پیر کو اس طرف سیدھی طرف کر کے یا جی جی قبلے جی، کی طرف کر کے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قیام پر قادر ہے، قیام پر قادر ہاں، ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، نہیں رکوع سجدہ کرتی ہوں، اچھا کر رکوع سکتی سجدہ ہوں، کرتے تو ایسی صورت میں، صرف بیٹھنے میں قاصر ہوں، ہاں تو پھر ایسی صورت میں آپ جو جیسے جیسے قاعدے میں مجھے بیٹھے بیٹھے۔ نا تو پاؤں کو قبلے کی طرف پھیلا لیا کریں، اچھا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ آپ کا چہرہ ہی قبلے کی طرف مانا جائے گا، پاؤں تو قبلے کی طرف پھیلانا یہ عذر ہے۔ اچھا، تو پھر ایسے ہی کروں کیا میں؟ جی جی میں بالکل کرسی بالکل، پر بیٹھ جاتی ہوں۔ جی ہاں، جی اچھی بات ہے، ہاں، جی، اور جزاک اللہ۔ جی جی کوئی اور کچھ ہاں۔